كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. اور سنا دیجئے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہ ہو گیا. اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو رہا زمین کا، پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں، ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو. بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. ایک عبرتناک قصہ بیان کیا جا رہا. ایک بہت بڑے عالم اور مشہور مقتدی اور علم و معرفت کے اعلیٰ معیار والے ایک آدمی کا قصہ ہے، اس میں بہت سی عبرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے عہد و میثاق وغیرہ بیان کیے اور بتایا کہ وہ اپنے عہد و میثاق پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو ان کا انتظار کرتے تھے، کہاں ملک شام سے چلے بیت المقدس سے، اور تبوک میں آ کر کچھ لوگ رک گئے کہ یہ کھجوروں کی بستی دکھتی ہے، یہاں آخری نبی آئیں گے. اور کچھ لوگ مدینہ میں رک گئے کہ نہیں، یہ وہ کھجوروں کی بستی لگتی ہے کہ یہاں ہجرت کر کے آخری نبی آئیں گے، ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے. تو انتظار کرتے رہے، لیکن جب آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف دشمنی کی وجہ سے انکار کر دیا. اور دشمنی میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہود، نصارہ، بنی اسرائیل اور 1,24,000 انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. بنی اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب کی اولاد میں سے یہ نبیوں کا خاندان، رسولوں کا خاندان شمار ہوتا تھا. اور دوسرے جو بھائی تھے اسحاق کے، یعقوب بیٹے، اسرائیل بیٹے حضرت اسحاق کے، اور اسحاق کے دوسرے بھائی حضرت اسماعیل، قربانی والے، مکہ والے، زمزم والے، ہاجرہ والے. تو ان کا کیا ہوا کہ وہ اللہ نے ان کو مکہ یمن کی طرف ان کی اولاد کو پھیلا کر بکریوں کا چرواہا بنا دیا. نبوت نہیں دی اور رسالت نہیں دی. کوئی بھی نعمت جب کسی خاندان میں چند دنوں تک رہتی ہے ایک کے بعد ایک، تو ان کو بھرم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم VIP ہیں، سر سے پیدا ہو گئے. اور کچھ محنت مزدوری والے جب محنت مزدوری میں لگا دیے جاتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے یہ پیر سے پیدا کیے گئے، یعنی نیچی ذات کے. یہی یہاں بھی ہوا، حالانکہ نبیوں کی اولاد اور دونوں بیٹے نبی کے تھے. ادھر سے اسحاق جن سے پیدا ہوئے یعقوب، ان سے پیدا ہوئے 12، اور ان سے پھر چلا سلسلہ بنی اسرائیل نبیوں اور رسولوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر حضرت اسماعیل کو محنت مزدوری میں بکریوں کے چرواہوں میں لگا دیا، پیدا کیا. اور پھر آسمانی ایجوکیشن، آسمانی تعلیم سے بہت دور رہے، ان پڑھ شمار ہوتے تھے. وہ مکہ والے امیین ان پڑھ لائن. اب 100 سنار کی ایک لوہار کی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل کے خاندان میں سے پیدا کیا. تو یہ جو انتظار میں تبوک میں یہود تھے اور مدینہ میں، وہ پورے انتظار اور پوری محبت کے باوجود صرف اس عداوت کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ارے یہ تو اپنے نہیں ہیں، اپنے بولے تو اسحاقی نہیں ہے، پھر یہ چچیرے ہیں اسماعیلی.
وہ کہ جن کے خاندان میں کبھی کوئی نبی نہیں آیا، وہ کہ جو بکریاں چرانے میں لگائے گئے، وہ کہ جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، سب ان پڑھ لوگ تھے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ باقی یہ ہے کہ کتابی اعتبار سے تو یہی نبی ہے، بات سمجھے؟ تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ کی صفات و شمائل سب بیان کرتے تھے لیکن انکار کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدی کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ، یہ کون تھا؟ یہ بلعام باعورہ تھا، اس کا نام تھا بلعام باعورہ نام تھا اس کا، کہ انسان پر جب نفس غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کیسے علم کی روشنی میں بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس شخص کا نام بلعام باعورہ تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، الذی آتیناہ آیاتنا، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، یہ وہ شخص تھا جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اس کے علم کا اور کیا ہوگا؟ جب غرق فرعون کے غرق کا واقعہ ہوا اور مصر فتح ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا کہ چلو ابھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ موسیٰ آئے ہیں اور بنی اسرائیل آئے ہیں، تو اب ہم جبارین ہار جائیں گے۔ تو ان کو فکر ہوئی، جمع ہو کر بلعام ابن باعورہ کے پاس آئے، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی، ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، وہ اس لیے آئے کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ بڑے اللہ والے ہیں، ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں ان کو۔ وجہ یہ تھی کہ بلعام باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا، اس کے ذریعے وہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی۔ بلعام نے کہا افسوس ہے کہ تم کیسی بات کرتے ہو، موسیٰ اللہ والے ہیں، نبی ہیں، ان کے مقابلے پر میں کیسے تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو بلعام باعورہ نے کہا کہ میں اپنے رب سے ذرا معاملہ کر لوں، کیا ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس نے کچھ استخارہ کیا ہوگا، اللہ نے منع کر دیا کہ بالکل نہیں، تم جبارین کا ساتھ مت دو، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مت ہو۔ لیکن ایک مال اور عورت ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہاں انہوں نے وہ فارمولہ استعمال کیا۔ تو انہوں نے بڑا ہدیہ دے دیا بلعام باعورہ کو، جبارین قوم نے بڑا ہدیہ دے دیا۔ وہ ہدیہ نہیں، رشوت تھی وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ بیوی نے کہا لے لو ان کا مال اور کر دو ان کا کام، بیوی نے کہا۔ اب اس نے بیوی کی محبت میں اندھا ہو کر یہ کام شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنا شروع کی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ زبان پلٹ دی اللہ نے، جو بددعا کے کلمات وہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا وہ قوم جبارین کے خلاف الفاظ نکل رہے تھے۔ بددعا کس کے لیے ہو رہی تھی؟ سب اسی کے ہاتھ میں ہے نا، سب اسی کے ہاتھ۔ اشارہ ہے تیرا کافی ہٹانے میں بڑھانے میں۔ اب لوگ چلا اٹھے کہ ایک تو مال لیا ہمارا، پھر اس کے بعد ہمارے خلاف بددعا بیڑا غرق۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں، میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں قادر نہیں ہوں، اس کو چلاتا کوئی اور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی۔ بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان جس کا غلط استعمال کیا وہ لٹک کے پیٹ تک آ گئی، اس کی زبان اب سانس لینا مشکل ہو گیا، سینے پر لٹکتی، سینے تک کے آ گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا میری تو دنیا بھی گئی آخرت بھی چلی گئی، اب میری کوئی دعا چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتلاتا ہوں۔ اور وہ چال کیا ہے؟ پہلے مال آیا اور اب جو ہے عورت آئی۔ اس نے کہا ایک حسین لڑکی کو تیار کرو، بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، بہت دنوں سے یہ لوگ عورت دیدہ نہیں ہے اور یہ باہر جہاد میں لگے ہوئے ہیں، اور تاکید یہ کرو کہ کوئی بھی چھیڑے تو اس کو
تو روکنا مت، جو چاہے کرے، رکاوٹ مت نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر اپنے گھروں سے نکلے اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ حرام کاری میں مبتلا ہو جائے، جیسے ہی یہ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے اللہ کی مدد رک جائے۔ حرام کاریوں سے اللہ کی مددیں رک جاتی ہے۔ اطراف کا جائزہ لو تو پتہ چلے گا کہ مسلم قوم کتنی حرام کاریوں میں مبتلا ہے، اسی لیے تو اللہ کی مددیں نہیں آتی۔ جی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض ہے۔ جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ فاتح کامران نہیں ہو سکتا۔ بلعام کی شیطانی یہ چال ان کی سمجھ میں آئی، عمل کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس کا فریفتہ ہوا اور جال کا شکار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ ایک آزمائش ہے، لیکن وہ سنا نہیں اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، کولیرا، ہیضہ، یہ نت نئی بیماریاں بھی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایک دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے اس کولیرا کی وجہ سے۔ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس کے جوڑے کو، وہ مرد اور عورت، بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگ عبرت حاصل کریں، تب جا کر وہ طاعون ختم ہوا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جو علم کا ہم نے اس کو علم کی کھال دی تھی اس سے وہ نکل گیا۔ انسلاخ کہتے ہیں چمڑے سے جانور کو نکال لینا اور چمڑے کو جانور سے نکال لینا، اس کو کہتے ہیں انسلاخ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جو علم وغیرہ ہم نے دیا تھا اس کو، وہ ایک لباس تھا اس کا، اس کے پاس جو علم و معرفت تھی اس سے بالکل جدا ہو گیا اور شیطان کا شکار ہو گیا، وہ بالکل جاہلوں جیسا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکا۔ جب وہ جاتا رہا اور وہ اس علم کے خول سے نکل گیا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی پھر وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ مطلب یہ کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ آگے ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر وہ ذرا صبر کرتا اپنے علم پر اور وہ رشوت نہ لیتا اور بکتا نہیں تو ہم ان آیات کے ذریعے رفعناہ بہا، اسے بہت اونچائی تک لے جاتے، بہت بلند کرتے، وہ تو ذلیل ہو گیا۔ ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن تو زمین والا ہو گیا، وہ تو پستی کو قبول کرنے والا ہو گیا، واتبع ہوا، اور اپنے خواہشات کا تابعدار بن گیا، اس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے فمثلہ کمثل الکلب، اب اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ سانس لینے میں ہر ایک کو آسانی ہے، خود بخود سانس آتی ہے اور جاتی ہے، تکلیف دینے والی باہر نکل جاتی ہے، نفع دینے والی اندر آتی ہے۔ ایک جانور کتا ایسا ہے جس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کہ تھکے بغیر اور بھاگے بغیر اور اس کو کوئی ستائے اس کے بغیر بھی وہ ہمیشہ سانس تکلیفوں سے لیتا ہے۔ زبان باہر نکالنی پڑتی ہے سانس لینے کے لیے انسان اور دوسرے لوگ۔ یہ کیسے ہیں کہ یہ بہت تھک جائیں تو پھر اس طرح کریں گے، لیکن کتا ہر حال میں، آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑیں یا تھکائیں، ہر حال میں وہ سانس دشواری سے لے گا، زبان لٹکی ہوئی ہوگی۔ تو بتایا کہ وہ بلعام باعورہ عالم صاحب کا یہ حال ہو گیا، گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے کہ زبان سینے تک لٹک گئی اور سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے سانس لینا آسانی سے۔ اس موسم کے اندر جن کو دمے کا مرض ہوتا ہے دعا کرو کہ اللہ ان کو صحت دے، ورنہ وہ اوندھے پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جب سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بڑی نعمت۔ ایک کا ہاضمہ بگڑ گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ناک کی ہڈی ذرا بڑھ گئی تھی، آپریشن کیا، تھوڑی زیادہ کٹ گئی، سانس زیادہ چلی جاتی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ ہاضمے کا سارا سسٹم فیل ہو گیا۔ کیسا اللہ کا پیمانہ ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اس کی مثال ہو گئی، وہ کتے کی طرح ہو گیا، ہر حال میں زبان نکال کر سانس لیتا ہے۔
کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ صرف بلعام باعورہ کی مثال ایسی نہیں ہے، بلکہ جو بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ تمام اقوام اور افراد کی مثال یہی ہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا مراد اس سے اہل مکہ ہے جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے ان کے پاس کوئی ہادی رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلائے، وہ طاعت کے صحیح طریقے سکھائے. پھر جب وہ رہبر آ گئے ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کی سچائی حقانیت کے ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی تو ان کی تکذیب کرنے والے جھٹلانے والے آیات الہیہ سے روح گردانی کرنے لگے. اور بعض حضرات نے کہا اس سے مراد بنی اسرائیل ہے جو بعثت نبوی سے پہلے آپ کی علامات دے کر تبوک میں اور اسی طرح مدینہ میں تک آ کر وہ منتظر رہے، لیکن دشمنی نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روک دیا. اور آیت کا عموم کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائی ہے قیامت تک کے آنے والی جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائی ہے ان سب پر فٹ ہے کہ وہ سب کتوں کی طرح ہے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان جھٹلانے والوں کو، ایک تو یہ کہ مانتا نہیں، جھٹلاتا ہے، جرات کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو، تو اسے کوئی سزا دے گی کہ بس زبان لٹکی ہوگی، سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا فقصص القصص لعلهم يتفکرون، یہ قصے سناؤ ان کو تاکہ یہ لوگ سوچنے والے، فکر کرنے والے، غور کرنے والے بن جائیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ میں آیا کسی بھی عالم اور زاہد کو اور عابد کو اپنی عبادتوں پر، علم پر، ذوق پر ناز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کبھی بھی حالات بگڑ سکتے ہیں جیسے بلعام باعورہ کا حشر ہوا. بلکہ عبادت اطاعت کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً مال، اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، جو نافرمانی تک لے جائے ان حالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. من حام حول الحما عسى ان يقع فيه، جو جانور کسی کی باڑ کے قریب گیا، جہاں چرنا منع ہے، قریب گیا تو قریب ہے کہ وہ منہ مار ہی دے گا. جب مار دے گا منہ تو پھر مار کھائے گا. تو اللہ کی بھی باڑ ہے، حلال خوب کرو، حرام سے بچو، نزدیک بھی بچ جاؤ. تیسرے یہ بتایا کہ مفسد گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق، ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. فساد پھیلانے والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کا ہدیہ قبول کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بلعام اس بلا میں ان کے ہدیہ قبول کرنے کی وجہ سے ہی مبتلا ہوا. چوتھے یہ سمجھ میں آیا بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہے. جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں اپنے گھر سے لے کر محلوں تک، بستیوں تک، عورتوں کو، مردوں کو، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، سب کو دیکھ رہے ہیں تو ان میں بہت سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں. جتنا ہو سکے روکنے کی کوشش کرے، دعا سے، دل میں برا سمجھ کر دعا سے آغاز کریں اور جتنا سمجھا سکتے ہیں اتنا سمجھانے کی کوشش کریں. ورنہ جب عذاب آتا ہے تو اچھے بھی، گیہوں کی گن بھی گیہوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، پس جاتے ہیں، اچھے بھی پس جاتے ہیں. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ کر ہزاروں خرابیوں میں مبتلا کرتا ہے. اس لیے جس شخص کو اللہ نے علم دین عطا کیا اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی بھی وقت فارغ نہ ہو. ہم بھی سدھرے. یہ سورہ اعراف کی 178 سے لے کر 79 تک آیت ہے. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. جس کو اللہ رستہ دے وہی رستہ پاوے. جس کو اللہ رستہ دے گا من يهد الله فهو المهتدي وہی رستہ پائے گا. ومن يضلل اور جس کو وہ بچ لائے پھسلا دے گمراہ کر دے تو وہی ہیں ٹوٹے میں گھاٹے میں خسارے میں. اور ہم نے پیدا کیے تو جہنم کے واسطے بہت سے جن اور بہت سے آدمی جنات اور آدمیوں میں سے ہم نے پیدا کیے جہنم کے واسطے. لہم قلوب ان کے دل ہیں کہ ان سے وہ سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں ان کی کہ ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں. وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے چار پیر سے منہ نیچے کر کے چارہ چرنے والوں کو کہتے ہیں چوپائے. ہاں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہے. جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. وہی لوگ ہیں غافل. اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے کی جس کو ہدایت دی وہی ہدایت پانے والا ہے. جس کو گمراہ کر دیا تو وہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں. قرآن میں یہ مضمون بہت آیا ہے. بتلایا گیا کہ ہدایت گمراہی ہر خیر اور شر اچھے برے کا خالق صرف اللہ ہے. کون ہے؟ ہاں انسان کے سامنے اچھے برے صحیح غلط دونوں راستے کر دیے. اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا. وہ اپنے اس اختیار کو اچھے اور صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے. اور برے اور غلط راستے میں لگاتا ہے تو عذاب جہنم یہ اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو واضح آیت ہے نا. کیا ہے؟ من یہد اللہ فہو المہتدی. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے. معلوم ہوا کسی کی غلط فہمی سے یا کسی کے زبان کی پھسلان سے یا کسی کے جوش و جذبے سے اگر یہ بات کہیں سنی یا لکھی یا چلائی گئی ہے کہ ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ نبیوں کو نہ بھیجتا تو یہ غلط بات ہے. اس میں صاف انکار ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو نہ بھیجتا. نبیوں کو بھیجا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو میرا جناب والا سے سیدھا سا سوال تھا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو نہ بھیجتا. ٹھیک ہے نبیوں کے ذریعے ہدایت امت کو ملی بہت اچھا. تو پھر نبیوں کو ہدایت کہاں سے ملی؟ سیدھا سا سوال ہے. نبیوں کے پاس ہدایت آئی تب تو آگے گئی نا. تو ٹھیک ہے نبیوں کے پاس کہاں سے ہدایت آئی؟ پھر وہی بات ہے کس نے دی؟ قرآن تو اسی آیت ہے من یہد اللہ فہو المہتدی. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہوگا. نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. انکا اے نبی انکا بے شک آپ لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا جس کو چاہے ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دیتا ہے. اس سے واضح آیت اور کون سی؟ تو بعض مرتبہ ہم جیسے لوگ دین زندہ کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے جذبے میں ہم بھی تو انسان ہیں نا. ہاں بعض ہماری سوچ ہماری فکر ہماری آئیڈیالوجی ہمارے ذہن کا جھکاؤ ہمارے دل کا میلان یہ بھی شامل ہو کر بنی ہوئی بات کو بگاڑ دیتا ہے. اس میں دین کا کوئی قصور نہیں. اس لیے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. جی یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک چیز ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو. اس سے کوئی فائدہ کہیں نکلنا ہے چلنا ہے ملاقاتیں کرنا ہے عمومی کرنا ہے خصوصی کرنا ہے دعوت 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 دعوت. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے چونکہ قدم کمزور ہو گئے دائی کمزور ہو گئے جلدی گشت میں نکلتے نہیں جلدی ملاقاتوں میں جاتے نہیں جلدی جماعتوں میں لوگ نکلتے نہیں ہیں اور کام پر بھی کبھی اعتراض ہوتا ہے. جب اس میں غلطیاں ہوگی تو ریئیکشن بھی ہوگا پھر الزام بھی آئے گا. تو یہ سب کے مقابلے میں اپنا کام بھی کوئی کام ہے یہ ثابت کرنے کے لیے
ایک ذمہ دار ایسی باتیں کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ صحت مند ہوتا ہے تو وہ تو چلتا ہے، کام کرتا ہے، گولیوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ بیمار اس کو، ہاں۔ تو دین کا کام صرف دعووں سے نہیں ہوتا، اور دعویٰ دلیل چاہتا ہے، پھر کہ یہ التماس سے ہوتا ہے، یہ چھٹیوں میں ہاتھ دینے سے ہوتا ہے، یہ سامنے والے کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے ہوتا ہے، کسی طرح اس کو آمادہ کرنے سے ہوتا ہے، پھر قدم چلتے، جب قدم چلتے ہیں تو حق چلتا ہے، سمجھ میں آئے؟ اور قدم کمزور پڑ جاتے ہیں تو پھر زبان مضبوط بن جاتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جبکہ حدیثوں میں ہے کہ بہت قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ذمہ دار ہے، بہت اللہ کی قسم کھاتا ہے، کیوں؟ اس کو اپنی بات میں مضبوطی پیدا کرنا ہے، حالانکہ مضبوطی دین کے راستے میں قلموں سے نہیں آتی، قدموں سے آتی ہے۔ بعض لوگ اس کام کا ساتھ دینے کے لیے، یہ سائڈ ہو یا وہ سائڈ، ساتھ دینے کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اس پر جو ایک کلپ بنا کر ڈال رہے ہیں، اس پر جو ایک یوٹیوب پر وائرل کر رہے ہیں، میں ان کو ملا کے پوچھتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں میاں، یہ قلموں کا کام نہیں ہے تو آپ کے یوٹیوب سے کیسے دین زندہ ہوگا؟ یہ جتنا دین زندہ ہوا ہے اس دعوت کے راستے میں وہ قدموں سے ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ اور یہ بھی سمجھایا کہ مہاراشٹر کے ایک صاحب تھے، بہت اچھے قلمکار تھے وہ، اور وہ ایک پرچہ نکالتے تھے مولانا، ٹائر اوپر پہنچتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، صوبے والوں کے ساتھ، سیدھا اوپر، اور پہنچے، حضرت جی السلام علیکم، میں فلانی جگہ سے آیا ہوں اور یہ دیکھیے میں نے دعوت و تبلیغ کی، اتنی زبردست تعریف کی ہے میرے مضمون میں۔ تو حضرت جی مولانا انعام اللہ سے مولوی صاحب ہم کو تو آپ معاف رکھے، کیا کہا؟ نہ ہماری تعریف میں کچھ لکھے اور نہ ہماری برائی میں کچھ لکھے، ہم تو یہ کہتے کوئی بھی ہو بھائی اٹھاؤ بستر اور چلو 3 دن یا 40، یہ ہماری تعریف ہے، بات سمجھے گے نہیں؟ تو یوٹیوبروں کو میں سمجھاتا ہوں آپ اتنا جو زور لگا کے تائید کرتے کوئی فائدہ نہیں، آپ 3 دن جاؤ گا سمجھتے ہی نہیں، تو پھر یہ قسمیں کھانا، یہ دعوے کرنا، پھر یہ بولنا کہ نہیں بھائی گشت کرو کہ نبیوں نے گشت کیا، نبیوں نے گشت کیا، اللہ کے ہاتھ میں اگر ہدایت ہوتی، پھسل گئے بھائی، ہاں پھسل گئے، غلطی ہو گئی، مان لو اس کو، صاف دلیلیں ہیں قرآن پاک، میں قرآن سے بڑا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی میری تائید بھی کرے قرآن کے خلاف تو مجھے ہوش آ جانا چاہیے، اور میں نے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی خود بھی جہنم میں مت جاؤ اور مجھے بھی جہنم میں مت ڈالو، میں بندہ ہوں، مجھے بندہ رہنے دو۔ یہ صفت تھی صحابہ۔ فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا، کیا ہے؟ اگر تم نے کسی عورت کو ایک ڈھیر بڑا سونے کا چاندی کا دیا ہے کاہے میں؟ مہر میں، تو خلا کے وقت میں وہ واپس مت لو، کیا ہے وہ ہے؟ فَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ تو معلوم ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ مہر کتنا بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر اپنی آئیڈیالوجی میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوئے کہنے لگے ارے لوگوں مہر زیادہ مت باندھو، مہر زیادہ مت باندھو، مہر زیادہ مت باندھو۔ مجمع میں پیچھے کی طرف عورت بھی تھی، کھڑے ہوئے اور کہنے لگی عمر تمہیں کیوں اشکال ہے مہر زیادہ باندھنے پر، جبکہ اللہ ہمارا کہہ رہا ہے کہ تم مہر اتنا بڑا بڑا انبار چھوٹے چھوٹے پہاڑ ٹیلے کے برابر بھی مہر باندھ سکتے ہو سونا چاندی، اور تم کہتے ہو کم باندھو۔ حضرت عمر نے فوراً اعتراف کیا، مرد خطا کر گیا مسئلہ بتانے میں، اور اپنے صحیح مسئلہ بتایا، سمجھے؟ حضرت عمر کی شان گھٹی کیا؟ جن ذمہ داروں میں یہ بات آئی اعتراف کر لینے کی، مان لینے کی، قرآن آیا سامنے خاموش ہم کچھ نہیں، حدیث ہم کچھ نہیں، ماغاری، وہ کامیاب ہوں گے، ورنہ مسئلہ بن جائیں گے اور فتنے بن جائیں گے۔
تو دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہدایت تو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جی اس آیت میں قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کو کی تو سزا اور انجام بد کا ذکر کیا گیا، وہ لوگ خسارے میں پڑنے والے، یہ بتایا۔ اس کے بالمقابل ہدایت یافتہ حضرات کی کسی خاص جزا کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے۔ دنیا میں حیات طیبہ، آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں سب ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لحاظ سے ہدایت خود ایک بھاری نعمت اور بہت بڑا انعام ہے، جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جو ہدایت کے سلے میں ملنے والی ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جو گمراہ ہوئے، وَمَن يُضْلِلْ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت یافتہ، کیا ملے گا یہ نہیں کہا، لیکن آگے کہا وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ ٹوٹے والے گھاٹے والے ہیں۔ تو پھر ہدایت جس کو ملی اس کو کیا، ان لوگوں کو کیا ملنے والا ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں بولنے کی، ہدایت خود ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بس یہ چابی ہے نعمتوں لازوال اور ہمیشہ کی نعمتوں کو دلانے کے لیے ہدایت کافی ہے۔ اب چھوٹا موٹا انعام ان کو نہیں دیا، ان کا بیان نہیں کیا جائے گا۔ جب اللہ نے کسی کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا تو اس کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئی، ہدایت مل گئی تو ساری نعمتیں مل گئی۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ مانگنا ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے صحیح راستے۔ اسی لیے بزرگان سلف نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت خود ہی اپنی جزا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عطا ہے۔ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انعام نقد پا رہا ہے۔ آخرت جنت کا انعام دوسری نعمت ہے، جزاء من ربک عطاء۔ اس لیے فرمایا اللہ نے آگے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا، انسان جنات میں سے، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہے سنتے نہیں ہیں، اور دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، اس سے سب موجود ہے، یعنی آلات اور اسباب تو موجود ہے لیکن ان کو صحیح استعمال کر کے صراط مستقیم نہیں پاتے، بلکہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ارے سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس میں بتلایا گیا کہ اگر تقدیر الہی ایک راز سر بستہ ہے، چھپا ہوا راز ہے جس کا کسی کو اس دنیا میں علم نہیں ہوتا، لیکن اس کی علامت سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اہل جہنم کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے صحیح کاموں میں نہ لگائیں۔ صحیح علم و معرفت کے لیے جو اللہ جل شانہ نے عقل اور آنکھ کا کان عطا فرمائے ان کو وہ بے مصرف چیزوں میں لگاتے ہیں، اور اصل مقصد جس کے ذریعے دائمی اور لازوال راحت دولت مل سکتی ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا۔ یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اس آیت میں سمجھ بوجھ، بینائی، سنوائی سب چیزوں کی بالکل نفی کی گئی کہ کافر لوگوں کو نہ کان ہے سننے والے، اور نہ آنکھ ہے، اور نہ دل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بات کہی گئی ہے۔ حالانکہ واقعہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ارے یہ لوگ نہ پاگل نہ دیوانے ہوتے ہیں جو کچھ نہ سمجھے، نہ نابینا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیکھیں، نہ بہرے ہوتے ہیں کچھ نہ سنیں، بلکہ مشاہدہ یہ ہے دنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ مضمون بتایا کہ عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کو پہچان، اور اللہ کو نہیں پہچانتے وہ عقل مند نہیں، چاہے دنیا میں بڑے ہوشیار ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ دوسرے پارے میں کہا ہے اللہ نے کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ تمہارے سامان لے کر چلنے والے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، پانی کے جہاز، اور یہ برستا ہوا بارش، اور یہ زمینوں کا دوبارہ زندہ ہو جانا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان تمام اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، قدرت کی چیزوں میں نشانی ہے۔ کون سی قوم کے لیے؟ عقل مند قوم کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ان میں غور کر کے رب کو نہ پہچانے وہ قوم
کتنی ہی زیادہ ہوشیار ہو لیکن وہ عقل مندوں کی فہرست سے خارج ہے۔ ایمان والے سب سے بڑے عقل مند ہیں کہ اپنے محسن کو پہچانے، مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اس کے مقصد حیات کے مناسب عقل و شعور رکھا ہے۔ جن چیزوں کو ہم بے عقل، بے حس، بے شعور کہتے سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ بھی ایک حس اور ادراک اور عقل و شعور رکھتی ہے۔ البتہ یہ چیزیں ان میں سے اسی مقدار سے جو مقدار ان کے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوں، سب سے کم عقل و شعور اور حس جمادات یعنی مٹی پتھر میں ہوتی ہے، اس میں بھی حس ہوتی ہے۔ جن کو نہ کچھ بڑھنا ہے، پتھر کو بڑھنا نہیں ہے، نہ اپنی جگہ سے نکلنا ہے، نہ چلنا ہے، نہ پھرنا ہے، وہ اتنی قلیل ہے کہ ان میں حیات کے آثار کا پہچاننا بھی بہت دشوار ہے۔ حس ہے لیکن بہت کم ہے، اس سے کچھ زائد نباتات میں ہے، ان کو بڑھنا ہے، گھاس پھوس کو بڑھنا ہے تو ان کی حس سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ بڑھ رہے ہیں۔ 40 دن میں ایک پودا تیار ہو جاتا ہے، 2.5 مہینے میں ٹماٹر لگ جاتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو ان میں بھی حس ہے لیکن وہ پتھر اور مٹی سے ذرا زیادہ ہے، سمجھ میں آیا؟ بڑھنا پھلنا بھولنا ہے۔ اسی کے مناسب عقل و ادراک ان کو دے دیا گیا، جس کو جتنی ضرورت تھی اتنا دیا۔ اس کے بعد حیوانات کا نمبر ہے، جانوروں کا نمبر ہے کہ ان میں بھی شعور ہے، جن کے مقصد وجود میں بڑھنا بھی داخل ہے، چلنا پھرنا بھی ہے، اور چل پھر کر اپنی غذا حاصل کرنا بھی ہے، اور نقصان دینے والے مضر مہلک چیزوں سے بچنا بھاگنا بھی، اور نسل پیدا کرنا بھی، یہ شعور بھی ان کو دے دیا۔ تو وہ نسل برابر بڑھاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ ہاں، شیرنیوں کا خاص مسئلہ ہے نسل بڑھانے کے بارے میں۔ سال میں 1 مرتبہ ایک شیرنی ملاقات کرتی ہے شیر سے، ہاں، اور پھر وہ برابر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو پروان چڑھا کے پھر اس کے بعد اس کا نمبر لگتا ہے۔ اگر شیر نے بیچ میں اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو 5-6 شیرنیاں مل کے اس کو دبا ڈال کے اس کا ناڑا پھاڑنے کے طریقے سے، کیوں؟ سسٹم اللہ کا جو ہے اس کو بگاڑ رہا ہے۔ نسل بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ شیرنیوں کو احساس ہے، تو نسل پیدا کرنا بھی ہے۔ اس لیے ان کو جو عقل و شعور ملا وہ اوروں سے زیادہ ملا، جانوروں کو نباتات سے، گھاس پھوس سے، پودوں سے زیادہ ملا، اور ان کو پتھروں سے زیادہ ملا، لیکن ہر ایک میں شعور ہے، مگر اتنا ہی جس سے وہ اپنے کھانے پینے، پیٹ بھرنے، سونے جاگنے وغیرہ کا انتظام کر لے، دشمن سے اپنی جان بچا لے۔ سب کے بعد انسان کا نمبر ہے، انسان کو بھی اللہ نے عقل و شعور دیا، لیکن اس کا عقل و شعور سب سے بڑا ہوگا۔ جتنے کے لیے وہ عقل و شعور ہے، کھانا پینا، اپنی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ، نقصان سے بچنا، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے پالنے والے کو پہچانے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی انسان کی۔ یہ شعور دیا ہے اس کو، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے پرہیز کرے، ساری مخلوقات کے حقائق پر نظر ڈالے اور ان سے کام لے، اور ہر چیز کے نتائج عواقب کو سمجھے، کھرے کھوٹے، اچھے برے کو پرکھے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کو اختیار کرے۔ اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا بڑا میدان ملا ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں۔ جب یہ ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی صف سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کتنی ترقی کرتا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ وہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے جہاں اللہ کے نبی پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اڑان دی ہے۔ اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال افعال پر جزا و سزا ہے، سزا بھی ملتی ہے، جزا۔ اسی لیے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زائد ملا، تاکہ وہ عام حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر اپنے مقصد وجود کے مناسب کاموں میں لگے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص عقل، شعور، اس کی بخشی ہوئی بینائی، شنوائی کو اسی کام میں صرف کرے، اور نہیں کرتا ہے تو ارے پھر وہ چوپایا ہے، اسی لیے کہا یہ چوپایوں جیسے ہے، سمجھے؟ بلہم اضل، بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہے۔ زیادہ دیکھ کے کیا فائدہ ہوا تیرے کو؟ جب یہ حقیقت سامنے آ گئی تو ایک انسان کا سمجھنا، دیکھنا، سننا دوسرے جانوروں کے سمجھنے، دیکھنے، سننے سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں اپنی عقل، بینائی، شنوائی کی طاقت کو لگا دیا
جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں، اور جو کام انسان کے لیے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے نتائج و عواقب پر نظر رکھے اور برائیوں سے بچے بھلائیوں کو اختیار کرے، ان پر دھیان نہ دیا، اس کو باوجود عقل رکھنے کے بے عقل اور باوجود بینا ہونے کے دیکھنے والا ہونے کے نابینا، باوجود سننے والا ہونے کے بہرا ہی کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لہم قلوب، ان کے دل ہے سمجھتے نہیں اسے، آنکھیں ہیں جسے دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، بلکہ دوسری قرآن میں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، گونگے، بہرے، گونگے اور اندھے کہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا دوسری جگہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، ہم مانتے ہیں کہ یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ سب دنیا خالی کھاؤ کھجاؤ بتی بجاؤ والے لوگ ہیں یہ، کہ یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، خالی آخرت سے غافل ہیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی نہیں ہے جانوروں کے لیے۔ سینگ والی آئے گی بکری اور بغیر سینگ والی بولیں گے اس نے مارا تھا میرے کو، اچھا اس کو سینگ دو، اس کی سینگ نکال، چلو بدلا، مارا ماری ہو گئی، انصاف مل گیا تو رہا مٹی بن جاؤ۔ جانوروں کو اللہ مٹی بنا دے، کیوں؟ ان کے لیے آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں نا۔ اب یہ اللہ کو نہ مان کر آنکھ کان اور دل کو استعمال نہ کر کے کیا ہو گیا؟ یہ ان جیسا ہو گیا، حالانکہ اس کا استعمال کر کے اپنے رب کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے روشن خیال تھے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ بڑے روشن خیال لوگ تھے، مگر چونکہ ان کی دانائی بینائی کا سارا مصرف صرف اتنا ہی رہا جتنا عام جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے تن بدن کی خدمت کر لے، روح کی خدمت کر لے، اس کی راحت کے متعلق کچھ نہ سوچا نہ دیکھا، اس لیے وہ ان معاشیات اور عمرانیات میں کتنی ہی ترقی کر لے، چاند اور مریخ کو فتح کر لے، مصنوعی سیاروں سے دنیا کی فضا کو بھر دے، لیکن یہ سب خدمت صرف تن بدن کے ڈھانچے اور پیٹ کی ہے، اس سے آگے نہیں، جو روح کے لیے دائمی چین اور راحت کا سامان بنے۔ اس لیے قرآن ان کو اندھا بہرا کہتا ہے، اور اس آیت میں ان کے سمجھنے اور دیکھنے سننے کی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھے، جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا، جو سننا چاہیے تھا وہ نہیں سنا، تو جو کچھ سمجھا دیکھا سنا وہ عام حیوانات کی سطح کی چیزیں تھی، جن میں گدھا گھوڑا بیل بکری وغیرہ سب برابر ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی، سب سے بڑی بینائی دیکھنا، سب سے بڑا سننا، سب سے بڑا سوچنا اور سب سے بڑا بولنا، یہ سب صلاحیتوں کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ اپنے رب کو پہچاننا۔ اسی لیے آیت مذکورہ کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک کالانعام، یہ سب کیسے؟ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں کہ بدن کے صرف موجودہ ڈھانچے کی خدمت میں لگے ہیں۔ کیا کرتا ہے صبح سے شام تک؟ جانور کھا 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 کھا، اور کیا کرتا ہے؟ ڈھانچے کی خدمت، روٹی اور پیٹ ان کی فکر کی آخری معراج ہے۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ چوپایوں جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانور احکام شرعیہ کے مکلف ہے ہی نہیں بیچارے، ان کے لیے جزا سزا نہیں۔ ان کا مقصد اگر صرف موجودہ زندگی اور اس کے ڈھانچے کی درستگی تک رہے تو صحیح وہ جانور ہے، مگر انسان کو تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس پر جزا و سزا ہونے والی ہے، اس لیے اس کا ان کاموں کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھنا جانوروں سے زیادہ بے وقوفی ہے۔ اس کے علاوہ جانور اپنے آقا و مالک کی خدمت پوری بجا لاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جانور؟ اپنے مالک کی آقا کی خدمت بجا لاتے ہیں، اور نافرمان انسان اپنے رب اور مالک کی خدمت میں قصور کرتا ہے، اس لیے وہ جانوروں سے زیادہ بے وقوف غافل ٹھہرا۔ اسی لیے اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلانے کے فیصلے فرمانا، مرضیات سے بچا۔ اے اللہ اچھی زندگی دے، اچھی موت دے۔
اے اللہ بری زندگی بری موت سے حفاظت فرما، اسلام پر زندہ رہ ایمان کی موت نصیب فرما، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ